کلپ نمبر 681۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 79 سے 82 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ ترجمہ: کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ انہیں وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی پرواز سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا لوگوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ عز و جل کے حکم کے پابند ہیں؟ انہیں ہوا میں اللہ عز و جل کے سوا کوئی گرنے سے نہیں روکتا، حالانکہ بھاری جسم اپنی طبیعت کے اعتبار سے گرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پرندوں میں یہی نظام بنایا ہوا ہے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو ایسا پیدا کیا کہ وہ ہوا میں پرواز کر سکتے ہیں اور اپنے بھاری جسم کی طبیعت کے برخلاف ہوا میں ٹھہرے رہتے ہیں، گرتے نہیں، اور ہوا کو ایسا پیدا کیا کہ اس میں ان کی پرواز ممکن ہے۔ ایماندار اس میں غور کر کے قدرت الہی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز کی پرواز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر استدلال۔ اس آیت میں پرندوں کی پرواز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر استدلال کیا گیا ہے، اور اگر لوگ چاہیں تو فی زمانہ پرندوں سے کہیں بڑی اور ان سے انتہائی وزنی چیز ہوائی جہاز کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی عقل، سمجھ اور قدرت دی کہ اس نے ایسی چیز بنا لی جو ٹنوں کے حساب سے وزنی ہے اور بڑی اتنی ہے کہ سینکڑوں انسانوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اور پھر اپنے وزن سینکڑوں انسانوں اور ان کے ساز و سامان کے وزن کے ساتھ گھنٹوں ہوا میں پرواز بھی کر لیتی ہے۔ اور اس کا یہ پرواز کرنا بظاہر اگرچہ مشینی آلات کی وجہ سے ہے، لیکن در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اسی کے اثر سے ہوا میں محو پرواز ہے، کیونکہ ہوا کو پرواز کے قابل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا۔ یوں ہی ہوائی جہاز بھی انسان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل، سمجھ اور قدرت سے بنایا ہے، اس خود کوئی کہاں اس قابل تھا کہ ایسی چیز بنا سکے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ ترجمہ: اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن بڑا ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور بھیڑوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہائش کے لیے اینٹوں اور پتھروں سے تمہارے گھروں کو بنایا جن میں تم آرام کرتے ہو، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے خیموں کی شکل میں کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دنوں میں اٹھا کر چلتے وقت اور منزلوں پر قیام کے وقت لگانے کے لیے بڑا ہلکا پھلکا پاتے ہو۔ اور اسی اللہ عز و جل نے تمہارے لیے بھیڑوں کی اون، اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان مثلاً بچھانے، اوڑھنے کی چیزیں اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر
وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين۔ ترجمہ، اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائیں اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں اور کچھ لباس بنائے جو لڑائی کے وقت تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اسلام لے آؤ۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے حبیب تم پر صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے، یعنی اے لوگو تم پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں بھی ہیں کہ اس نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں، مکانوں، دیواروں، چھتوں، درختوں اور بادل وغیرہ سے سائے دیے جس میں تم آرام کر کے گرمی کی شدت سے بچتے ہو، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں غار وغیرہ چھپنے کی جگہیں بنائیں تاکہ امیر غریب سب ان میں آرام کر سکیں، اور تمہارے پہننے کے لیے کچھ لباس ایسے بنائے جو تمہیں گرمی سردی سے بچاتے ہیں، اور کچھ لباس جیسے زرہ اور بازو بند وغیرہ ایسے بنائے جو لڑائی کے وقت تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور تیر، تلوار، نیزے وغیرہ سے تمہارے بچاؤ کا سامان ہوتے ہیں۔ اے لوگو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا فرمائی، اسی طرح دنیا میں تمہاری ضروریات کا سامان پیدا فرما کر وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اسلام لاؤ اور دین برحق قبول کر لو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کفار مکہ آپ پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے سے اعراض کریں اور اپنے کفر پر ہی جمے رہیں تو آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ پر صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے، اور جب آپ نے ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تو آپ کا کام پورا ہو چکا، اور اب نہ ماننے کا وبال ان کی گردن پر ہے۔